پاٹا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا گیس کا بل کتنا آیا؟ میری صاحب کہتے ہیں کراچی کا اسلام آباد کا دونوں کا بتا دیں. سر کراچی کا تو مجھے نہیں پتا, یہاں کا مجھے بھی پتا چلا ہے کہ جی 45,000 روپے ہے, جبکہ میں نے گیس پہ. یہاں پہ آپ کتنے لوگ رہتے ہیں آپ؟ میں تو کھانا سر ابھی تک میں نے اس گھر میں کھایا ہی نہیں ہے. اچھا, کھانا بھی نہیں کھایا. اور ہیٹر چلایا سر ضرور, گیس ہیٹر چلایا. گیزر لگا ہوا ہے؟ گیزر لگا. کتنے, 10؟ نہیں سر, ایک ہی چلاؤں گا سر. ایک گیزر ہے. چولہے کتنے ہیں سر؟ بندوں کے لیے کھانا وانا بنتا ہو تو ایک چولہا ہے. 2 چولہے ہوں گے سر میکس. چلے 2 چولہے ہو گئے, ایک گیزر ہو گیا, تو بل آیا 45,000. اس سے پہلے کتنا آیا تھا سر؟ اس سے پہلے تو مجھے یاد نہیں کہ وہاں تو ایک آپ کا کراچی الگ سسٹم ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں میر صاحب کہ آپ کا سوال میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو جو عمران خان صاحب نے بات کی وہ بالکل ٹھیک بات کی کہ 157 ارب روپے تو ایک مسئلہ ہے کہ قرضے چڑھے ہوئے, قرضے کہاں سے واپس ہوں گے. 50 ارب روپے کی چوری ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. اور تیسرا ایشو سر یہ ہے کہ جو ہم بات کریں بار بار گیس کی بجلی, مجھے بتایا سر یہ ہم نے تو نہیں بڑھائی نا چیزیں سر. ہمیں تو ہمارے پاس جو آپشن ہمیں ملا ہے وراثت میں, جو ہمیں 35 سال کے بعد حکومت ملنے کے بعد جو ملا ہے, تو یہ تو سوال ان سے کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس دیکھیں سر آسان رستہ تھا کہ ہم قرضے لے کے ہر چیز عادی کر دیتے اور اگلی 10 نسلوں کو اندھیروں میں جھونک دیتے. ہم تو مشکل فیصلے کریں, جو فیصلے شاید آپ ڈیم کی بات کریں 45 سال پہلے بننا چاہیے تھا. وہ 45 سال کا 54 سال کے بعد میں ڈیم بنانے جا رہا ہوں, اللہ کی مدد. میں نے تو خیر کام شروع کروا دیا, پریلیمنری ورک شروع ہو گئے میرے محمد ڈیم کے, جو میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا. لیکن کالا باغ ڈیم بنانے کی اس کو کوشش کی کہ وہ نہ بنے. تو ہم وہ سارے مشکل کام کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے صاحب. اور مشکل کام تو قوم نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ صرف یہ اپوزیشن کا رول ہے. یہ 8 10 20 چینل ہیں جن میں روز رات کو سنائی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا. قوم ہمیں کہہ رہی ہے, جہاز میں بیٹھتے ہیں ہمیں کہتی ہے, سڑک پہ بیٹھتے ہیں ہمیں کہتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کڑوی گولی کھانی ہے, لیکن ہمیں بتاؤ کب آسان ٹائم آئے گا. ہم کہتے ہیں آئے گا انشاءاللہ. جب صرف میں کہتے کہ سر عمران خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہے, ان کی ایمانداری پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے سر. ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں, کوئی بیٹا کاروبار نہیں کر رہا, کوئی بہن کاروبار نہیں کر رہی, کوئی گورنمنٹ کے خزانے نہیں لوٹ رہی. بہن کاروبار نہیں کر رہی, گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں کر رہی نا سر. تو اگر ایک آدمی ایسا ہے جو نیوٹرل آدمی ہے, اس نے کچھ دینا ہے, لینا کچھ دی اس ملک سے, ٹھیک ہے, ہمیشہ اس ملک کو دیا ہے, اس اللہ نے عزت دی اس ملک سے, اس ملک کی پیدائش دی ہے, سب کچھ دیا ہے. تو یہ بڑا ناجائز ہے سر کہ آپ کہیں میرے پاس سر میر صاحب یہ فگرز, میں سارے فگرز دیکھے, آپ مجھ سے ایک ایک فگر کے اوپر بات کریں, میں ان کے اعتبار کی بات کروں گا, ان کے اعتبار کی بات کروں گا. یہ کرتے نہیں ہے بیلنس بات. یہ کہتے ہیں برے برے برے, چور چور چور, ہم ان کو کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں. چلیں میں بیلنس بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چاڈیو صاحب دیکھیں, انہوں نے ایک دلیل کے ساتھ بات کیا ہے کہ جو ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے گیس کمپنیوں کے ساتھ, 157 ارب روپے کا قرضہ ہے, 50 ارب روپے چوری ہو گئے, تو اب کیا کریں؟ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. بات صحیح ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. گیس کے بل تھوڑا سا اضافہ تھوڑا سا ہوا ہے بس. عوام کی حالت دیکھیں, آئے ہیں بجلی, پیٹرول, اب گیس, جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہی مصیبت میں ہیں. عوام کے مسائل اور موسم دیکھیں ہیں, کہاں جائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی ان کی مان لیتا ہوں. 157 ارب روپے قرضہ ہے, اس لیے میں یہ جب بڑھے تب پتہ نہیں تھا, تب تو آپ نے نوٹس لیا, آپ کا بیان شائع ہوا, آپ نے سنا ٹی وی پر کہ نوٹس لیا ہے وزیر اعظم نے کہ جناب یہ کیوں بڑھ گئی, عوام پر بوجھ بڑھ گیا, ہٹاؤ. یہ آپ نے بے خبری میں کیا؟ نہیں, آج تو انہوں نے ریلائز کیا کہ کیا ہوا, تو وہ اچھے والا یو ٹرن. ابھی میر صاحب آپ جو چاہیں بیٹھیں جس جگہ پہ, جیسے چاہے بات کریں. وزیر اعظم باخبر نہیں تھے؟ اتنا پیسہ بڑھا دیا گیا, عوام کے زندگی میں بوجھ پڑا, کوئی پتہ نہیں تھا. میں لسٹ بتاؤں آپ کو جتنی بے خبری میں فیصلے کیے انہوں نے, کوئی پتہ نہیں تھا. اور یہ بھی ایسا ہی ایک بیان, ہمارے محبوب صاحب ایک وزیر اعظم تھے, ان کا بیان, مجھے تو پتہ ہی نہیں اتنے مسائل تھے. ان کو بھی کوئی مسائل کا پتہ نہیں تھا, بغیر تیاری کے آگے. کوئی شادی تھی, حکومت لینے جا رہے ہیں ایک ملک. نہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کیا تیاری کرتے ہیں آپ؟ 157 ارب روپے کے قرضے ہیں گیس کمپنیوں پہ. یہ بے خبری کیوں؟ نہیں, بے خبری نہیں, چلے اب ان کو خبر مل گئی ہے, اب وہ کیا کریں؟ نہیں, اب اس کے مسئلے بحران سے نکلنا بھی حکومت کا کام ہے, میرا کام نہیں. ایسے بوجھ آتے ہیں عوام, لیکن ان کو کسی طریقے سے عوام پر ڈالا جاتا ہے, پورا بم نہیں گرایا جاتا ہے عوام پر. کوئی طریقہ کار تو طے کریں گے نا. لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی ہے, نوکریاں نہیں ملے, برطرفیاں. ابھی انشورنس کم, لائف انشورنس سے لوگ نکال رہے ہیں, ہزاروں لوگ وہاں سے برطرف کر رہے ہیں. ایک ڈرامہ بنایا ہوا سیکریٹری صاحب نے, اور وہ بنا کر کے یوں کریں گے تو یہ بیچ والے سے بابا ہزاروں آدمی نکل جائیں گے. ایک طریقہ کار نہیں ہے. طے شدہ پروگرام کے تحت سیٹھوں کو خوش کرنے کے لیے مراد ابھی جا رہے ہیں. ایک سنیں ذرا, آپ بتائیں.
انہوں نے کہا بھیک ہم نہیں مانگیں گے، خودکشی کریں گے، پھر بھی خود گئے ہیں اس خاتون کے پاس، خود گئے ہیں IMF کے خاتون کے پاس جو پریزیڈنٹ ہے. آپ ڈر گئے کسی خاتون کے، میں ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا، لیکن جا کر وہاں اور ہمارے ان کے وزراء رات کو ایک پروگرام بیٹھے تھے، جناب ان کی باڈی لینگویج تو دیکھو. ارے بابا باڈی لینگویج کیا نہیں، وہ تو خاتون ہے، بیچاری لگ رہی تھی ان کے سامنے. ان سے تو لوگ عوام خوش نہیں ہوگی، اس بات پہ تو نہیں ہوگی. آپ نے زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ، ٹیکس بڑھایا. IMF کے پاس جا رہے ہیں، ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں وزراء؟ غریبوں کی خاطر IMF ہے. آپ بھی بتائیں، آپ بھی ایمانداری کی بات، کس زمانے میں IMF کے فنڈ قرضے کو غریب لوگوں نے اپنے حق میں سمجھا ہے؟ کب پاکستان کی نیکی کے لیے وہ فنڈ؟ ویسے جب آپ کی حکومت IMF سے قرضے لیا کرتی تھی تو آپ یہی کہا کرتے تھے اس سے غریبوں کا بھلا ہوگا. ہم پروگرام دیتے تھے، ہمارے پروگرام پبلک میں تھے. ان کی کیا پروگرام ہے، کیا اسکیم ہے؟ آپ دیکھیں ان کو ان کی شرائط ماننی پڑیں گی، یا چھانٹیاں کرنی ملازمت میں، یا اچھا ڈیولپمنٹ کو روکنا میں پڑے نے گا. متبادل پوچھا تھا، آپ بتا دیں. متبادلہ یہ قرضے لیں گے میر صاحب، اچھا، اور قرضے ایسے لیں گے، ابھی منتیں کر رہے ہیں IMF کو، پھر اپنے دوستوں اچھا کو جاوید الدین صاحب، آپ کرٹیسزم ہی کریں گے نا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ کی حکومت ہوتی اور 157 ارب روپے کا گیس کمپنیوں پہ قرضہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ گیس کی قیمت بڑھاتے یا نہ؟ کیا کرتے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ وہ سجیسٹ کریں کہ جو انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو وہ کون سا، کس طریقے سے ایسا کام کر سکتے ہیں کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. میر صاحب گزارش یہ ہے کہ میں اب بات کروں گا 2013 کی، جب ہم حکومت میں آئے اس وقت کی چیلنجز کا سامنا تھا. توانائی بحران تھا اس وقت، دہشت گردی تھی. وہ فگر سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھ دیں نا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں ادھورا سچ نہ بولیں. ٹھیک ہے، سچ پھر بولنا ہے تو پورا بولیں. میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرماتے تھے کہ IMF کے پاس جائیں گے، اور آپ کو خاص طور پر علم ہے کہ IMF کے پاس 1980 میں پہلی دفعہ گئے، اور 1980 سے 2019 آ گیا، 13 معاہدے ہوئے تقریباً. اور 13 معاہدوں میں مجھے یہ بتائیں کہ آج تک میر صاحب کوئی یہ بتائے کہ IMF آپ کی شرائط پر آئی ہو، آپ ان کی شرائط پر ہمیشہ، اور جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، ان کی ہو، ہماری ہو، یا کوئی آج کی ہو، یہ کیا کہنا ہے کہ بھائی ہماری شرائط پر IMF آ رہا ہے؟ خدا کا خوف کریں، جھوٹ مت بولیں. مجھے یہ بتائیں، ابھی گیس کا ذکر ہو رہا تھا، احمد میر صاحب، گیس، بجلی کے ریٹس، پیٹرول کی قیمت دنیا میں کم ہوئی، آپ نے اتنی رکھی. آپ اس وقت کہتے تھے کہ جناب ٹیکس کم کیے جائیں پیٹرول پر. آج یہ ساری چیزیں جو بڑھائی گئیں، یہ IMF کی شرائط پر بڑھائی گئیں، یہ بہت پہلے بڑھا دی گئیں، آج جا رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا IMF کے MD کے ساتھ ایک تصویر بنانے سے آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ خدا کا خوف کریں یار. یہاں تک کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو ساری دنیا کہہ رہی ہے، کہ مسعود فرماتے تھے کہ میں قرضہ لوں تو اس سے پھانسی پہ چڑھ جاؤں یا خودکشی کر لوں. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ ماضی کی حکومتوں کے جاتے رہے، آپ تو خود چلے گئے.